أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 6 پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. قرآن کا مزاج ہے کہ قرآن نے نعمتیں گننے کا حکم نہیں دیا ہے، اس لیے کہ نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں جن کو گنا نہیں جا سکتا. انسان کے بس میں نہیں ہے کہ نعمتیں گن سکے. تو جو کام انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ نے وہ کام کرنے کا حکم بندوں کو نہیں دیا. ان اللہ لا یکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو اس کی بس میں نہ ہو. تو اس لیے نعمتیں گننے کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں. نعمتیں یاد کرنے کا ہے
نعمتیں یاد کرو، لیکن نعمتیں یاد کرنے سے نعمتیں دینے والے کی محبت پیدا ہوتی، اور نعمت یاد کرنے سے نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی۔ اور جب نعمت بندہ یاد کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے تو اس کو دو فائدے حاصل ہوتے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ نعمت محفوظ ہو جاتی، چھینی نہیں جاتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت میں اللہ اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ یہاں بھی اللہ نے ایک نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس خاص نعمت کو یاد کرو تم جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب اس قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ دست درازی کرے تمہاری طرف۔ ایک ہوتی زبان درازی، ایک ہوتی دست درازی۔ زبان درازی کا مطلب زبان سے تکلیف پہنچانا، اور دست درازی کا مطلب ہاتھ سے تکلیف پہنچانا۔ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا جو اسلام کی، مسلمانوں کی دشمن تھی، کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، اسلام کو ختم کر دیں، اللہ کے نبی کا دل دکھائیں۔ ایک قوم نے ارادہ کر رکھا تھا، اس نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے تھے، اسکیمیں بنائی تھی، بہت سے داؤں انہوں نے اختیار کیے تھے۔ اللہ فرماتا تم اس وقت کمزور بھی تھے اور تھوڑے بھی تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، یعنی ان کے منصوبے ناکام کر دیے، ان کی تدبیریں غلط کر دی، اسلام اور مسلمانوں کو حفاظت کی، اور اسلام دشمنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ارادوں میں خائب اور خاسر کر دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ نعمت یاد کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس قوم پر جو تمہیں مٹانا چاہتی تھی، برباد کرنا چاہتی تھی، تمہارے خلاف منصوبے بنا رہی تھی، اگر اللہ تمہیں غالب کر دے اور ان کو تمہارا دست نگر بنا دے، تمہارے قابو میں دے دے ان کو، تو اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے تو تم ان پر ظلم نہ کرو۔ انہوں نے تو ظلم کیا، مگر تم ظلم نہ کرنا۔ اور اس سے پہلے کی آیت میں بتایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ انصاف کا دامن نہ چھوڑنا، انہوں نے ظلم کیا، تم ظلم نہ کرنا۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے فوراً، کیا کہ انہوں نے تو ظلم کیا اور ہم سے کہا جا رہا ہے تم ظلم نہ کرنا، اگر قابو پا جانا اور غالب ہو جانا تو ظلم نہ کرنا ان پر۔ تو اس سے تو جو دشمن ہے اس کے اوپر خراب اثر پڑے گا، پڑے گا نہیں پڑے گا؟ یہ کمزور لوگ ہیں، دیکھیے پہلے بھی ہم ان کو ستاتے رہے، اب اگرچہ یہ بااقتدار ہے مگر پھر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے۔ تو اس سے دشمن اور شریر ہو جائے گا، جری ہو جائے گا، اور اگر سزا مل جائے گی تو دھاک بیٹھ جائے گی، سر اٹھانے کی اس کو نوبت نہ آئے گی، یعنی دہشت گردی اسلام نے اس سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دل میں نہ سوچنا، اگر ان کے ساتھ رواداری کریں گے اور ان کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری ساکھ میں فرق آئے گا،
ہمارا روب کم ہو جائے گا، ان کی شرارت بڑھ جائے گی، یہ سب سوچنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تمہارا کچھ بگاڑ وہ نہیں پائیں گے جب تک دو چیزیں تمہارے اندر رہیں گی، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرے اللہ پر بھروسہ۔ طاقت تمہارے پاس چاہے جتنی ہو جائے، کبھی اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کرنا۔ تعداد چاہے جتنی تمہاری ہو، کبھی تعداد پہ بھروسہ نہ کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا۔ تدبیر اختیار کرنا، یہ نہیں کہا کہ تدبیر بھی نہیں اختیار کرنا، خالی اللہ پہ بھروسہ۔ بہت سے لوگ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ دوا ووا کچھ نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ شفا دے گا، ہے نا؟ اس کو سمجھتے ہیں یہ اللہ، یہ توکل ہے، یہ بزرگی ہے۔ یہ بزرگی نہیں ہے، یہ بزرگی کا حیضہ ہے، یہ خلاف سنت کام ہے۔ دکان نہیں کھولیں گے، اللہ رزاق ہے اور وہ روزی تو دے گا ہی، اللہ کے بھروسے پر۔ تو فرمایا یہ اسلامی تعلیم نہیں۔ علاج نہیں کریں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے تدبیر بھی اختیار کی، لیکن تدبیر پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کوئی آدمی یہ کہے سب دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے، دعا کر دی اولاد ہو جائے، اور شادی وادی نہ کرے، کوئی دعا کر دیجئے بس تو ہو جائے گی اولاد، اولاد ہو جائے گی۔ کیسے ہو؟ جب نکاح ہی نہیں کیا اور خالی دعا پہ بھروسہ کیے ہوئے، اللہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ نے جو چاہا وہ کیا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، لہذا ہم شادی وادی نہیں کریں گے، بس اولاد مانگیں گے اللہ، تو کیا کہا جائے گا؟ یہ آدمی پاگل ہے، سڑی ہے۔ اس لیے کہ دعا سے تدبیر اختیار کرو، لیکن دعا سے تدبیر میں برکت ہوگی۔ تدبیر میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ دعا بغیر تدبیر کے کامیاب کام کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ قادر تو ہے، جو چاہے کر دے، لیکن اللہ کا دستور یہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہی ہے، اسباب اختیار کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، خود محنت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ اس میں برکت دے گا، کام بنا دے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے دو چیزیں اختیار کرو، ایک واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور دوسرے اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ تدبیریں اختیار کرو، امتحان میں پہلے محنت کرو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، پاس ہو جائے۔ محنت ہی نہیں کی، خالی بھروسہ کیا، پاس ہو جائیں گے۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ پھر قرآن نے جس واقعے کا یہاں ذکر کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ دشمن نے ارادہ کیا تھا تمہیں برباد کر دے، اللہ نے اس کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ ایسے نامعلوم کتنے موقع اسلام کی تاریخ میں ہیں کہ دشمنوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، مگر دشمن خود مٹ گئے، اسلام کا بال بیکا نہیں ہوا۔ ارے ہوا، بہت سے قصے ایسے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے دو یا چار واقعے لکھے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے صحابہ بکھر گئے، اس لیے کہ دھوپ ہے، درخت دور دور پہ ہیں، درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے چلے گئے، اور تلوار آپ نے درخت سے ٹانگ دی۔ ایک دشمن نے یہ سمجھا موقع بہت اچھا ہے، اللہ کے نبی اکیلے بھی ہیں اور تلوار الگ ٹنگی بھی ہے، اور ان کے ساتھی اور صحابہ بھی بہت دور دور ہیں، اور بے خبری کی نیند بھی ہے، لہذا اس نے تلوار اٹھائی اور پھر آپ کو جگایا کہ یا محمد من یمنعک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کو ہم سے کون بچائے گا آج؟ تو آپ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا اللہ. اس نے پھر کہا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے کون بچا؟ آپ نے فرمایا اللہ. من یمنعک منی اللہ. آپ نے جو اللہ کہا تو اس پہ ایسی ہیبت طاری ہوئی، کپ کپایا اور تلوار نیچے گر گئی. آپ نے اٹھا کر کہا من یمنعک منی، میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کن خیر آخذ، آپ اچھے تلوار پکڑنے والے بن جائیے، آپ معاف کر دیجیے، آپ ہی مجھے بچا سکتے. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. اس نے تو ارادہ کیا تھا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر کے اوپر سے پتھر گرانے کی یہودیوں نے سازش کی تھی. اللہ نے جبریل سے کہا نبی سے بتا دو یہ پروگرام ہے، آپ اٹھ کے چل دیے. آپ کی دعوت کی خیبر میں اور گوشت میں زہر ملا دیا ایک یہودی عورت. جبریل نے آپ کو خبر دی. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. تو ایسے نہ مانو کتنے موقع ہیں. اللہ قرآن کی اس آیت میں یہ کہہ رہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مطلب مسلمانوں یہ اللہ کی مدد نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. مگر کیسے ہوگی؟ دو باتیں اپنے اندر پیدا کرو. ایک، اللہ سے ڈرو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اللہ سے جو تم نے معاہدے کر رکھے ہیں اس معاہدے کو نہ توڑو. کیا معاہدہ ہے؟ جب پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو معاہدہ کر لیا اے اللہ ہم آپ کی پوری شریعت پر عمل کریں گے، ہر حکم کو مانیں گے. اس معاہدے سے غداری مت کرو، اللہ سے ڈرو، چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجمع میں، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو. تقوی اختیار کرو. اور دوسری چیز بھروسہ اللہ پر رکھو. یہ دو چیزیں اگر اختیار کرو گے تو تمہاری دشمن قومیں تمہیں ہلاک و برباد نہیں کر سکیں گی. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فدائے بدر، بدر میں جو صحابہ نے کیا تھا کیا کیا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کے عہد کی پابندی، نبی کا کہنا مانو، جو کہتے ہیں کہنا مان لیا. اللہ پہ بھروسہ. تو فرشتے آ گئے مدد کے لیے. 313 1000 پہ غالب آئے نہیں آئے، دشمن ناکام ہو گئے. یہ تاریخ پھر سے دہرائی جا سکتی ہے بشرطے کی ویسی ہی صفات، ویسے ہی اعمال افعال اپنے اندر پیدا کرو. کیا ہے وہ؟ یعنی اللہ سے جو عہد کیے ہیں تم نے ان عہد کی پابندی کرتے رہو، ان کو توڑو نہیں. اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے اللہ کے عہد کو پیمان کی پابندی کی تو اللہ کی مدد آئی. تم سے پہلے ایک قوم ایسی تھی جس سے اللہ نے عہد لیا، قول و قرار لیا، لیکن اس نے عہد کو توڑ دیا. کیا بات ہے؟ اس نے عہد کو توڑ دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اللہ آگے ذکر کر رہا ہے، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سب بنی اسرائیل.
ہم نے عہد، اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، یعنی مسلمانوں اللہ نے اکیلے تم سے عہد نہیں لیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان سے بھی عہد لیا تھا۔ انہوں نے غداری کی، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ تم اگر غداری نہیں کرو گے، وفاداری کرو گے تو عزت کا معاملہ ہوگا، اور غداری کرو گے تو تم بھی ذلیل ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور تحقیق کی ہم نے لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا، میثاق عہد، وعدہ، قول و قرار بنی اسرائیل سے۔ کس کے ذریعے سے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے۔ بنی اسرائیل 12 اسرائیل کے بیٹوں کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ہر بیٹے کی اولاد کتنے؟ 12 قبیلے بن گئے۔ تو 12 قبیلے ان میں تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لوگوں کو عہد کا پابند بنانے کے لیے 12 سردار مقرر کر دیے گئے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار، ہر قبیلے کا ایک سردار۔ اللہ نے جو عہد لیا ہے، اس عہد کو تمہارے قبیلے کے لوگ پورا کریں گے، تم نگرانی کرو گے، ان کو اس عہد کے پورا کرنے پر آمادہ کرو گے، اور عہد کے توڑنے سے ان کو ڈراتے رہو۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ نے عہد بھی لیا اور 12 سردار مقرر کر دیے۔ اور 12 کیوں؟ 12 کیوں؟ ارے 12 ہی کیوں مقرر کیے؟ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں ایک سردار مقرر کر دیا۔ کاہے کے لیے؟ اپنے اپنے قبیلے کے تم ذمہ دار ہو، اللہ نے جو عہد لیا ہے اس عہد کو پورا کراؤ، اگر کہیں غلطی ہو تو غلطی سے ان کو بچاؤ۔ 12 اللہ تعالیٰ نے اس کی رعایت بھی کی۔ ایک جگہ قرآن میں آئے گا، آپ نے سنا بھی ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پیاس لگی کہ موسیٰ پانی تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی مارو، پھر کیا ہوگا؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ کتنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ الگ۔ ایسے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے، مقام منی میں انصار کے لوگ مدینے سے آئے تھے حج کے موقع پہ، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو، باقی جو انصار مدینہ تھے ان کے اوپر آپ نے نگراں مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل میں 12 سردار، اللہ کے نبی نے بھی 12 کو مقرر کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اس امت کا معاملہ، زمانہ گزرتا رہے گا، اس امت میں 12 عظیم سردار پیدا ہوں گے، 12 خلیفہ پیدا ہوں گے قیامت سے پہلے پہلے۔ 12 خلیفہ، ان میں سے 4 تو ہو چکے، خلفائے راشدین۔ یہ نہیں کہ وہ یکے بعد دیگرے ہوں گے، یہ نہیں کہ مسلسل لگاتار ہوں گے، بلکہ بیچ بیچ میں گیپ آتا رہے گا، لیکن 12 ہوں۔ یہ وہ نہیں ہے وہ جو ان کے 12 امام ہیں، 4 تو ہو ہی چکے، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور اس کے بعد اور دوسرے غرضے کے 12۔ تو باہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان پر مقرر کر دیے تھے کتنے سردار؟ 12 سردار۔ کاہے کے لیے؟ معاہدے کا پابند بنانے کے لیے، غداری نہ ہونے پائے۔ اچھا، معاہدہ کیا تھا؟ اللہ نے کیا کہا تھا ان سے؟
وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان 12 سرداروں سے کہا اگر تم معاہدے پہ ان کے قائم رکھو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ۔ یہ تمام بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نہ سمجھنا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ معاہدے کی پابندی کرنا، تم خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، پردے میں ہو یا پردے کے باہر ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو، یہ نہ سمجھنا اللہ ہم سے دور ہے۔ ہم تمہارے ساتھی دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لیکن یہ مدد مشروط ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر تم نے وہ شرطیں پوری کی تو مدد ہوگی۔ کیا شرطیں ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز صرف آخری پیغمبر کی امت پر فرض نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کی امت پر نماز فرض تھی، اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد وابستہ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ اور نماز کیا ہے؟ بدنی عبادت۔ کیسی عبادت؟ عبادتیں کئی طرح کی، ایک بدنی یعنی جسم اس میں خرچ ہوتا ہے، ایک قولی خالی زبان سے ہوتی، ایک مالی صرف مال سے ہوتی ہے، ایک بدنی اور مالی دونوں، جیسے حج پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی محنت مشقت بھی ہوتی ہے۔ ایک قلبی کا مطلب وہ عبادت خالی ہاتھ پیروں سے نہیں، صرف دل سے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ پہلے ذکر ہے بدنی عبادت کا، پھر وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ دیتے رہے۔ پتہ چلا اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ چاہتے سب ہے کہ اللہ کی مدد آ جائے، کوئی چمتکار ظاہر ہو جائے، حالات بڑے خراب، ماحول بڑا عجیب ہے، مایوسی کا عالم ہے، مگر اللہ کی مدد کی جو شرطیں ہیں وہ پورے کرنے والے کیا ہیں؟ کتنے ہیں؟ بالکل آٹے میں نمک کے برابر۔ نماز قائم کرنے والے کتنے ہیں؟ بڑھ گئے نا؟ بڑے جیسے سے ویسے ہی۔ اور زکوٰۃ دینے والے اس سے بھی کم ہیں۔ آ رہا ہے رمضان، حالانکہ زکوٰۃ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان ہی میں دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ نماز کب پڑھنا چاہیے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے۔ زکوٰۃ کب دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا وقت رمضان ہی میں ہوتا ہے کیا؟ ارے روزوں کا وقت رمضان میں ہوتا ہے، زکوٰۃ کا وقت تھوڑی رمضان۔ زکوٰۃ کا وقت ہو سکتا ہے کس میں؟ شوال میں، ذی القعدہ میں، رجب میں، شعبان میں۔ جب بھی آدمی صاحب نصاب ہوا زکوٰۃ کا ٹائم ہو گیا ہے نا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کب؟ رمضان میں۔ حالانکہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کا ٹائم رمضان نہیں ہے۔ اگر صاحب نصاب آپ رمضان میں ہو تو رمضان میں زکوٰۃ آپ پر فرض ہے۔ تو غرضے کی فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کی پابندی رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ اللہ کی مدد اگر چاہیے تو نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی۔ آگے وآمنتم برسلی، اور تم میرے تمام رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے۔ یہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اور نبی آنا باقی ہیں۔ اگر وہ نبی آ گئے، جیسے موجودہ نبی پر ایمان رکھتے ہو، آنے والے نبی پر بھی ایمان لاؤ گے تو اللہ کی مدد ہوگی، نہیں ایمان لاؤ گے تو مدد نہیں ہو۔
اور ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ، اور 1000 نبی آئے ہیں اس درمیان میں. کتنے؟ 1000 موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان. اور عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور کوئی نبی نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے عہد لیا تھا عیسیٰ کے ذریعے سے بھی اور موسیٰ کے ذریعے سے بھی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کب ہوگی؟ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور آنے والے پیغمبر پر ایمان لاؤ. پھر کیا ہوا؟ وَعَذَّرْتُمُ، خالی ایمان نہیں لاؤ گے، اگر وہ نبی تمہارے سامنے آ گئے تو تم ان کی مدد کرو گے، جان سے بھی مدد کرو گے، مال سے بھی مدد کرو گے، دین کی خاطر اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں پیش کرو گے. یہ عہد لیا اللہ. ابھی عہد ختم نہیں ہوا، اور کیا لیا تھا وعدہ اللہ نے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے طور پر قرض دیتے رہو گے. اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دیتے رہو گے. یہ قرض دینا کیا ہے؟ قرض دینا کیا ہے؟ قرض دینے سے مراد اللہ کے راستے میں، پیغمبروں کی حمایت میں پیسہ خرچ کرنا. یہ کیا ہے؟ قرض دینا ہے. دین کی خدمت کے لیے، دین کی خاطر پیسہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا ہے. اور قرض کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ قرض دار، قرض کے بارے میں کیا قاعدہ ہے؟ پیسہ ہے موجود مگر آدمی قرض بولو دیتے ہوئے ڈر رہا ہے. کیوں؟ میاں لیتے تو ہیں بڑے خوشی خوشی، پتہ نہیں ملے گا. تو قرض دیتا کب ہے؟ جو امید ہو، جو قرض پیسہ دے رہے یہ واپس ملے گا جب دیتا ہے. دوسری چیز قرض میں کیا ہوتا ہے؟ جو قرض لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس قرض کا ادا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ہماری دی ہوئی چیزیں ہیں، مال ہمارا دیا ہوا، جان ہماری دی ہوئی، لیکن اللہ کے راستے میں دین کی خاطر جب تم جان و مال خرچ کرو گے تو یہ سمجھنا تم نے اللہ کو قرضہ دے دیا ہے. جب قرضہ دے دیا ہے تو کیا مطلب؟ امید رکھو یہ پیسہ تمہارا مرے گا، یہ اللہ کو دیا ہے نا، یہ ملے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب قرض لیا ہے تو جیسے قرضدار آدمی کو چاہیے کہ قرضے کو وقت پر ادا کرے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ادا کرے گا، اور جیسا دیا ہے اس سے بڑھ کر دے گا. یہ تو ہوا قرض کا مطلب. پھر کہا اللہ کو قرض دیتے رہو گے اچھی طرح قرض. اس کا کیا مطلب؟ اچھی طرح قرض دینے کا مطلب یہ ہے یعنی جو تم دین کی خاطر پیسہ خرچ کرو گے تو کیسے خرچ کرو گے؟ اخلاص کے ساتھ. کیسے؟ اخلاص کے ساتھ کا مطلب جب 50 آدمی دیکھیں کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں تب تو دے رہے ہیں، اور جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں تو یہ اخلاص نہیں ہے. جہاں مووی بن رہی ہو ہے، جہاں اخبار میں نام آ رہا ہو فلاں نے اتنے دیے فلاں نے اتنے دیے، اخلاص تھوڑی ہے یہ. اخلاص کے ساتھ ایک چیز. دوسری چیز اخلاص کے ساتھ دینا ہے، اور دوسری چیز کیا؟ اچھی طرح قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ چیز دینا ہے جو چیز تمہیں خود پسند ہو. یہ نہیں اب فیشن تو نکل گیا ہے، اب یہ اتنے دام پہ تو بکے گا نہیں، لہٰذا اس کو زکوٰۃ میں لگا دو. یہ دال جو ہے کئی ٹائم سے کھا رہے ہیں اور جی بھر گیا ہے، لہذا اب یہ حافظ جی کو مسجد میں مؤذن صاحب ہیں ان کا ٹفن آئے گا اس میں دے دو. یہ کیا ہے؟ یہ قرض حسن نہیں ہے. جو چیز دل سے اتر گئی وہ اگر دے رہے، یہ اچھی طرح دینا تھوڑی ہے. جو چیز تمہیں پسند ہے، جس کی تمہیں خود ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، تو اپنی ضرورت کو دبا کر اللہ کے دین کی ضرورت کے لیے دینا، یہ اچھی طرح.
اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرض دینے سے مراد کا مال دینا، یہی تو مطلب ہوا، مال دینا۔ کہاں مال دینا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کے لیے دینا، یہی تو ہوا۔ زکوٰۃ کا ذکر، زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ ارے زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا دیا جاتا ہے؟ ارے اس میں بھی تو مال ہی دیا جاتا ہے نا، نہیں دیا جاتا؟ مال ہی تو دیا جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ کا ذکر آ چکا، اس کے بعد کہہ رہے تم اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو گے۔ زکوٰۃ ذکر آ چکا، اس کے بعد یہ ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہوا ایمان والے کو بتایا جا رہا ہے مال کے اعتبار سے تمہارے اوپر خالی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کے بعد بھی تمہیں اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ زکوٰۃ تو دی ہے، وہ تو دینا ہی ہے، دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تم قرض حسنہ دو، یعنی مالی خدمت کیا کرو، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر مال دیا کرو، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جیسے مسجد بننا ہے اور پورے علاقے میں دور دور تک کوئی مسجد نہیں، اب زکوٰۃ کا پیسہ تو مسجد میں بولو لگے گا نہیں، مگر مسجد بننا ضروری، تو اس موقع پر مسجد کے لیے پیسہ خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ کیا یہ قرض حسنہ ہے۔ ابے نماز فرض ہے، اس کے لیے مسجد ضروری ہے، مسجد ہے نہیں ہے تو کون بنائے گا؟ یہ مسلمان ہی تو بنائیں گے، لہذا اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا زکوٰۃ کے علاوہ یہ قرض حسنہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح دین پہ چلنا ضروری ہے نا؟ اور دین پہ چلیں گے کیسے؟ جب تک دین سیکھیں گے نہیں۔ اور دین سیکھا کہاں جاتا ہے؟ دین سکھایا کہاں جاتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ قرآن کی تعلیم دیں آپ، حدیث کی تعلیم دیں آپ، حکمت کی باتیں آپ بتائیں۔ یہ قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم کہاں دی جاتی ہے؟ بازار میں نا، مدرسے میں دی جاتی ہے نا۔ دین پہ چلنا ضروری ہے، دین کو سیکھنا ضروری ہے، دین کو سکھانا ضروری ہے، لہذا اس کے لیے جو مدارس ہیں ان مدارس میں کیسے چلیں گے؟ وہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو اچھی طرح قرض دیا کرو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مدد کرو۔ اور یہ کیا ہے پتہ ہے؟ فرض کفایہ۔ زکوٰۃ تو فرض عین ہے، یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ، یعنی تھوڑے لوگ بھی اگر ایسا کام کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ اور اگر کسی نے بھی نہیں مسجد کی فکر کی اور کسی نے بھی مدرسے کی فکر نہیں کی تو کیا ہوگا؟ ساری بستی کے لوگ گنہگار ہوں۔ تو غرضے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے عہد لیا تھا، یہ سنا کس کو رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اور عہد کس سے لیا تھا؟ کس سے لیا تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ یعنی جو چیزیں بنی اسرائیل کے لیے ضروری تھی وہ تم کو تو بدرجہ اولا ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئے گی، تمہارے پاس ساتھ تو پہلے آئے گی، مگر مدد کی جو شرطیں وہاں ہیں وہی یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر دیا تو معاہدہ اللہ کا کیا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ جب نیکیاں بڑھ جائیں گی تو گناہ کیا ہوں گے؟ دب جائیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی جنت پہ تمہیں داخل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور دیکھو اتنا پکا معاہدہ ہم نے تم سے لیا ہے، اس معاہدے کے بعد بھی جس نے غداری کی تو اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو شخص اس کے بعد بھی کفر کرے گا تو بے شک وہ راہ راست سے دور جا پڑا، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔
اللہ کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں سے؟ یہ ہم نے بنی اسرائیل سے معاہدہ لیا تھا۔ اور آگے کیا بتا رہا ہے؟ مگر بنی اسرائیل نے چن چن کر جتنی چیزوں کا معاہدہ لیا گیا تھا، ان تمام معاہدے کی قراردادوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ معاہدے کی جتنی دفعات تھیں ان سب کی خلاف ورزی کی، سب میں غداری کی، معاہدے کی پابندی انہوں نے نہیں کی۔ اور جب نہیں کی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کو سزا دی۔ اور تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ تم ہمارے محبوب کے امتی ہو، دیکھو تم وہ حرکت نہ کرنا جو ان لوگوں نے کی تھی۔ کیا کہا اللہ نے؟ سنیے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، تو ان کے معاہدے کو توڑ دینے کی وجہ سے، عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا۔ اور اللہ جب رحمت سے دور کر دے تو آدمی ٹکرے کھاتا پھرے گا۔ ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ سخت بنا دیا۔ دو طرح کی سزا دی اللہ نے معاہدہ توڑنے کی وجہ سے۔ ایک ظاہری عذاب آئے، کہیں مینڈک کا عذاب، کہیں خون کا عذاب، کہیں مچھر کا عذاب، کہیں کھٹمل کا عذاب، یہ ظاہری عذاب تھے۔ دوسرا عذاب کیا تھا؟ اللہ نے ان کے دلوں کو مسخ کر دیا، ان کی سمجھ اور فکر خراب کر دی، وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے، ہدایت کے راستے پر واپس آنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ کیا کر دیا اللہ نے؟ ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ دو عذاب ہوئے، ظاہری عذاب جو سب کو نظر آیا، باطنی عذاب کیا ہے؟ دل سخت کر دیے، یعنی دل ایسے بنا دیے اب چاہے جتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، چاہے جتنی اچھی نصیحت سنا دی جائے، جیسے ہیں ویسے رہیں گے۔ دین کی بات نہیں سمجھ میں آئے گی، دنیا کی بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، گانے سننے میں مزہ آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اسی کو کہا گیا کَلَّا بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ یہ زنگ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ پہلے کیسا ہوتا ہے؟ بالکل سفید، صاف شفاف، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر دھبا لگتا ہے، جیسے سفید کپڑے پر کالا دھبا۔ تو کالا دھبا جب سفید کورے کپڑے پہ لگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے نا، ہے نا؟ ہے نا؟ بہت برا لگتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے ارے اسے وہ جلدی سے یہاں سے جلدی سے یہ صاف کر دیں، ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اگر اس نے فکر کی توبہ کر لی وہ دھبا صاف ہو گیا، اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو جو دھبا لگا تھا اب اس کے بعد نہیں مٹاؤ گے تو دوسرا دھبا لگے گا۔ جیسے تسبیح نہیں ہوتی، تسبیح اس کا ایک دانہ جب آپ سرکا دیتے ہیں تو دوسرے دانے کے لیے جگہ پیدا ہو جاتی، ایک کے بعد دوسرا دانہ گر رہا ہے۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کریں گے آپ۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، جیسے چمبک ہوتی ہے نا، چمبک جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوہے کو کھینچتا ہے نا، ایسے ایک گناہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور ایسے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ لکھا ہے علماء نے نیکی کا نقد بدلہ جو دنیا میں ملتا ہے اور برائی کی نقد سزا جو دنیا میں ملتی ہے کیا ہے پتہ ہے؟ اگر وہ نیکی قبول ہو گئی تو اللہ اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، نیکی کے بدلے میں سے ہے نیکی کے بعد نیکی۔ وَإِنَّ مِن جَزَاءِ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بَعْدَهَا، اور برائی کی سزا میں سے یہ ہے کہ اس کے بعد برائی ہو۔ تو برائی کرتے کرتے
دل پورا کیا ہو جاتا ہے؟ کالا. اور کالا ہونے کے بعد وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے برتن یوں تھا اور بعد میں اس کو الٹ کے رکھ دیا گیا. اور جب الٹ کے برتن رکھ دیا جائے گا تو اس کے اندر کیا چیز آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آئے گی. اب دین کی جو بات سنائی جائے گی وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اوپر سے پھسل جائے گی. یہ ہے کاہے کا اثر؟ غداری کا. اللہ فرماتا انہوں نے پہلے غداری کی، جب غداری کی تو ہم نے ان کو کیا سزا دی؟ لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ہم نے ان کو رحمت سے دور کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. اتنے دل سخت ہو گئے، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنے لگے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو پھیرنے لگے ان کی جگہوں سے. اللہ کی جو کتاب توریت تھی، اللہ کی کتاب جو انجیل تھی، اس قدر بے باک، اتنے نڈر ہو گئے، اس میں کیا کرنے لگے؟ تبدیلی کرنے لگے. لفظ بدل دیے، کہیں معنی بدل دیے، کہیں ادھر کا ادھر کر دیا. یہ سب کیوں ہوا؟ یہ معمولی جرم ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے. اتنا بڑا جرم ہوا کیسے؟ کہا پہلے غداری کی، اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، دل کو سخت ان کے بنا دیا. اس کے بعد اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ اللہ کی کتاب پہ مشق کرنا شروع کر دی اور اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اللہ فرماتا یہی نہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا انہوں نے اپنا حصہ اس میں سے جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی. توریت میں بڑی قیمتی نصیحتیں تھیں، انجیل میں بڑی قیمتی نصیحتیں تھیں، مگر ان ظالموں نے ان نصیحتوں کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ نصیحتوں کو کتاب سے نکال کے باہر کر دیا. یہ سب کاہے کا نتیجہ ہے؟ بولو، غداری کا. اور اللہ فرماتا ہے اس غداری کا نتیجہ ایسا ہوا کہ عادی ہو گئے جرائم کے. کیا ہو گئے؟ عادی ہو گئے جرائم. باپ بھی یہی کرتے تھے، دادا بھی یہی کرتے تھے، پوتے بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا اور اتنے عادی ہیں وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، برابر آپ مطلع ہوتے رہتے ہیں ان کی خیانت پر، ان کی چوریوں پر، ان کی غداریوں پر. آج انہوں نے یہ گھوٹالہ کیا، کل یہ گھوٹالہ کیا، کل یہ غداری کی ہے، آپ کو مسلسل اطلاع ملتی رہتی. اللہ فرماتا مگر سارے لوگ بولو، سارے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں. یہ ہے کیا چیز؟ انصاف کی بات. جتنی بات ہو اتنی کہی جائے. ہے تو پوری یہودی قوم، پوری عیسائی قوم ایسی، لیکن اللہ کہتا سب ایسے نہیں ہیں، تھوڑے ان میں سے اچھے بھی ہیں. اور تھوڑے جو اچھے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ فرماتا الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ. فاعف عنہم واصفح، اے پیغمبر آپ کو پتہ ہے انہوں نے غلطی کی. کیا غلطیاں کی تھی؟ اللہ کے نبی کی جو صفات تھیں توریت اور انجیل میں، وہ صفات چھپا لی. علامتیں جو نشانیاں تھیں ان کو بدل دیا. تو اور رجم کی جو آیت تھی، رجم، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کر لیں اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دیا جائے. یہ ہماری شریعت میں سزا ہے، یہی یہودیوں کی شریعت میں سزا تھی. یہودیوں نے کہا یہ سزا نہیں دیتے تھے. وہ ہو سکتا ہے اسلام میں، مسلمانوں کی کتاب میں، شریعت میں آسان مسئلے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سزا بھی آسان ہو تو وہی لے آئے، مسئلہ پوچھ لے آئے وہ. تو آپ نے فرمایا وہی تو سزا ہے جو توریت میں ہے، رجم کرنا، سنگسار کرنا. فوراً پھٹ سے جھوٹ بولے ہماری توریت میں یہ سزا نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ ہَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، توریت میں نہیں ہے تو توریت لے کے آؤ اور میرے سامنے پڑھو. اب توریت لے آئے، مرتا کیا نہ کرتا، توریت لے آئے. اور جہاں وہ سزا لکھی ہوئی تھی آگے سے پڑھتے تھے، پیچھے سے پڑھتے تھے، اور جہاں پہ لکھا تھا وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا، اس کو نہیں پڑھنا.
حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی مجلس پہ موجود تھے. انہوں نے اس مولوی سے کہا یہودیوں کے، یہاں ہاتھ ہٹاؤ اپنا. ہاتھ ہٹایا تو وہی سزا لکھی. اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ کو ان کی خیانتوں کا علم ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا تقاضا تو یہی ان سے نفرت کی جائے، ان سے بات نہ کی جائے، ان کو مخاطب نہ کیا جائے. لیکن اے پیغمبر پھر بھی آپ چشم پوشی سے کام لیجئے، آپ ان کی رسوائی نہ کیجیے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فاعف عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واصفح، اور آپ ان سے درگزر کیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تمہیں یہی کرنا ہے، وہ جو کر رہے ان کا ظرف ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ احسان کرتے رہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اسی سے شرماتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا. یہ اللہ کا بندہ کتنے بڑا دل والا ہے، سب کو سہتا رہا اور جواب نہیں دیا، اوپر سے احسان کر رہا ہے. کبھی کبھی یہی چیز آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب جو تھے وہ برا بھلا کہتے تھے، اور آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، جتنے غیر مقلد ہیں ان کا یہی کام ہے، امام ابو حنیفہ کو برا کو. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ جو خدا خواہد کی پردہ کس درد، میلش اندر تانے پاکامی برد. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو نیک لوگوں کی برائی میں اس کو لگا دیتا ہے. نیک لوگوں کی جب آدمی برائی کرے تو سمجھ لیجئے اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. امام صاحب کو برا کہتے تھے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، تین طرح کے نہیں. جو امام حنیفہ کو برا کہے وہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تیسرا نہیں ہو سکتا. کیا بتایا؟ کہ یا تو وہ حسد کرنے والا، جلنے والا امام صاحب سے، امام صاحب کو اللہ نے اتنی عزت دی، عظمت دی، مقبولیت دی، اتنے بڑے عالم ہیں، جل رہا ہے اس لیے برا کہہ رہا ہے. اور یا پھر وہ جاہل ہے. کیا ہے وہ؟ یعنی ان کے مقام کو، مرتبے کو وہ جانتا نہیں، وہ کیا چیز ہیں، اس لیے برا کہہ رہا ہوگا. اور اگر جانتا ہے تو پھر حسد کی وجہ سے برا کہہ رہا ہو. تو امام صاحب کو ایک صاحب برا کرے تو امام صاحب جو تھے وہ اپنے گھر جانے لگے، اور وہ صاحب برا کہہ رہے ہیں ان کو، امام صاحب سن رہے ہیں، پلٹ کے کوئی جواب ہی نہیں دیا. جب دروازہ آ گیا امام صاحب کا تو امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی میرا گھر آ گیا ہے، جو کچھ کہنا ہے کہہ لو، ورنہ میں اپنے گھر پہ چلا جاؤں گا. ابھی جو باقی رہی ہے وہ بھی کہہ لو، میرا گھر آ گیا ہے. اب وہ شرمندہ. پھر اس کے بعد امام صاحب نے اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھال گھر پہ بھیج دی. کہنے یہ کیا ہے؟ کہنے آپ نے بڑا احسان کیا میرے ساتھ، میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی اور میں اس کا بدلہ کہاں دے سکتا ہوں. یہ حقیر سا نذرانہ قبول کر لیجئے، اتنی اشرفیاں یہی لے لیجئے. اس نے کہا ارے اتنے بڑے آدمی ہیں یہ. اور وہ قدموں پہ گر پڑا اور اس نے معافی مانگی، اور بعد میں ان کا شاگرد بن گیا، اور اللہ نے کس مقام پہ پہنچا دیا. یہ کاہے کا نتیجہ تھا؟ چشم پوشی کا، احسان کا، معاف کر دینے کا، تحمل کا. اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، یہ نبی والی سیرت ہے، یہ نبی کی عادت ہے، یہ اللہ کی تعلیم ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. یہ تو یہودیوں کا ذکر تھا. اللہ کہہ رہا ہے جس طرح یہودیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، ایسے ہی اللہ نے نصارہ سے بھی کیا کیا تھا؟ عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ نصارہ سے عہد لیا تھا، کیا کہا سنیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ نصرت سے بنا، نصرت کے معنی مدد کر رہا. نصارہ کو نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں کا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں.
یا نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے، ناصرہ ایک بستی کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ناصرہ. عیسیٰ علیہ السلام وہیں رہتے تھے. کس میں؟ اسی ناصرہ نامی بستی میں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو نصارہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ جو ناصرہ میں رہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے. اللہ کہہ رہا ہے وقالو، ان لوگوں سے عہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں. نصارہ نہیں تھے، وہ دین کے مددگار کہاں تھے؟ دین میں انہوں نے گھوٹالے کیے ہیں. جنہوں نے کہا تھا ہم کیا ہیں؟ نصارہ ہیں. کہنا اور ہے اور کرنا اور. ہم نبی کے چاہنے والے، ہم نبی کے چاہنے والے، نبی کے چاہنے والے ہیں، اور کام سارے نبی کو تکلیف پہنچانے والے. یہ تھوڑی ہوا. یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہم، اور عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے. اور مکے کے 360 بتوں کے پجاری کہتے تھے ابراہیم ہمارے، ہم ان کے ماننے والے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے تو بتوں کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا تھا. اور کہہ رہے ہیں ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں، دیکھیے، اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، 360 بت رکھے ہوئے. تو دعویٰ کرنا اور ہے، اور حقیقت ہم ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ہم ہیں حضرت حسین کے چاہنے والے، ہم ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے شہدائی. کتنے لوگ دنیا میں کہہ رہے ہیں، مگر دعویٰ اور ہے اور حقیقت اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا انا نصارہ، ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھلا دیا اپنا حصہ اس میں سے جس سے ان کو نصیحت کی گئی. جتنی نصیحت کی باتیں تھیں ان نصیحت کی باتوں کو مانا نہیں، بلکہ نصیحت کی باتوں کو اپنی کتابوں سے کھرچ کے پھینک دیا. اللہ فرماتا پھر ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے دلوں میں عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے. کیسے؟ انہی عیسائیوں میں 3 فرقے بن گئے. دیکھو کون ہے؟ 3 فرقے بن گئے عیسائیوں میں. کون کون؟ نستوریہ، یعقوبیہ اور ملکائیہ. یعقوبیہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینہ اللہ ہیں، اللہ میں عیسیٰ میں کوئی فرق نہیں. اور نستوریہ جو فرقہ ہے عیسائیوں کا، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور ملکائیہ یہ کہتا ہے کہ خدا 3 طاقتوں کا نام ہے، تثلیث کا وہ قائل ہے، 3 چیزوں کا نام خدا ہے. 3 فرقے ہوئے، اور تینوں فرقوں میں آپس میں بڑی لڑائی ہے، جھگڑا ہے. اللہ فرماتا ہم نے عداوت کیوں؟ اس لیے کہ وحی جو کتاب تھی رہبری کے لیے، جب کتاب کو انہوں نے کیا کر دیا؟ گڑبڑ کر دیا، تو اندھیرے میں پڑ گئے. جب اندھیرے میں پڑ گئے تو فرقے بن گئے. اور وہ فرقے کیسے بنے؟ وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہیں گے. کہ مسلمانوں میں بھی تو فرقے بن گئے. کہ مسلمانوں میں فرقے ضرور ہیں، مگر ان کی کتاب آج بھی جیسی تھی ویسے ہی ہے. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس کتاب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ ہمیشہ حق پر رہے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ڈال دی، پیدا کر دی عداوت اور بغض ان کے دلوں میں. کب تک کے لیے؟ کب تک کے لیے؟ قیامت تک. اس کا مطلب وہ قیامت تک وہ لوگ زندہ رہیں گے؟ یہ مطلب ہو؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے قیامت تک کے لیے، یعنی اگر قیامت تک ان کو زندگی مل جائے جب بھی یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. اب تیسرا سوال، 3 فرقے ہو گئے عیسائیوں میں، مگر آج تو لڑتے لڑتے کچھ نہیں ہے، سب بالکل متفق یکجٹ ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف ہے. ارے ہے نہیں، اللہ کہہ رہا قیامت تک لڑتے رہیں گے. آج کہاں لڑ رہے ہیں؟ آج تو سب مل کر کے کس سے لڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں. کا مطلب نہیں سمجھے. اللہ نے کہا جب تک وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، جیسا بھی ان کا مذہب ہے، جب تک لڑتے رہیں گے.
آج وہ عیسائی اپنے مذہب پر قائم نہیں ہیں، وہ ایک قوم ہے عیسائی خالی، بس اس کے علاوہ وہ دہریے ہیں، ملحد ہیں، بد مذہب ہیں، کمیونسٹ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو اس کی حقیقت بتائے گا جو وہ دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ ایک تو عذاب ہوگا اور دوسرے قیامت کے دن جہنم میں سیدھے بھیج دیے جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے دیکھو یہودیوں نے اپنی کتاب میں تبدیلی کر دی، عیسائیوں نے بھی تبدیلی کر دی، اب صحیح راستہ پتہ نہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ کرا غنیمت جانو ابھی بھی سیدھے راستے پر آنے کا امکان ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے کرم کیا، ہم نے رحم کیا، ہم نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا جو سب سے افضل پیغمبر ہیں اور سب سے تیز روشنی لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہودی بھی اور عیسائی دونوں کو خطاب ہے، قد جاءکم رسولنا، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر، یعنی ہمارے پیغمبر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ بیان کرتے ہیں بہت سی وہ باتیں کتاب کی جو تم چھپاتے تھے، انہوں نے آنے کے بعد وہ کتاب کی وہ ساری باتیں کھول کر کے بیان فرما دی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتیں صاف کھول کے بیان نہیں کرتے تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو، ذلت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور تحقیق کہ تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب۔ نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کھلی ہوئی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن بھی آیا ہے اور قرآن کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس نبی کے ذریعے سے اور اس کتاب کے ذریعے سے اسی کو ہدایت عطا فرمائے گا جو پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے گا، سبل السلام، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ ہدایت دے گا سلامتی کے راستوں کی۔ اور سلامتی کہاں ہے؟ جنت میں، یعنی جنت کا راستہ اللہ اسے دکھائے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ ان کو نکال لے گا اندھیروں سے اجالے کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ ان کی رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عیسائیوں نے کیسی بدعقیدگی کی اور کیسا کفر کیا، سنیے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ کیا کہہ دیا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کوئی اور نہیں ہے، مسیح ابن مریم جو ہے یہی خدا ہے۔ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور عیسیٰ اور خدا ایک ہی چیز ہیں، اللہ فرماتا اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ کلمہ کفر ہے نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عقیدے کی غلطی کیا ہے؟ قل، ان سے کہیے، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر مسیحی خدا ہیں تو یہ بتاؤ کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، ان کی ماں حضرت مریم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، پوری دنیا کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، کیا اللہ کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ پوچھئے ان سے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں کو بھی تھا، اللہ اگر کرنے پہ آئے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب عیسیٰ بھی نہیں روک سکتے اور مریم بھی نہیں روک سکتی ہیں تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتا؟ دوسرا مطلب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت مریم کو بھی وفات دے گا، حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہوا نہیں ہے مگر
ہوگا، قبر مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس میں بنے گی، اور تمام دنیا کے انسان اور جن سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ باقی کون رہے گا؟ اکیلے اللہ۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو جو فنا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور فنا ہونا سب کے لیے ہے۔ اتنی سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی حکومت، اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ کہے کا جواب ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر باپ کے بیٹا ہوتا نہیں ہے، اور عیسیٰ کا کوئی باپ ہے نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بیٹے نہیں ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس نے جب چاہا تو مرد اور عورتوں سے لوگوں کو پیدا کیا، اور جب چاہا بغیر مرد اور عورت کے اس نے آدم کو پیدا کر دیا، اور جب چاہا اس نے صرف عورت سے صرف آدم سے صرف مرد سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ اس نے جب چاہا تو بغیر مرد کے صرف عورت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ یہ تو اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ نے اپنی غداریوں کے باوجود کیا کہا؟ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یعنی اگر ہم سے غلطیاں ہو بھی گئیں تو جتنی سزا اللہ اوروں کو دے گا اتنی ہمیں نہیں دے گا، ہے نہیں؟ کیوں؟ باپ کو جتنا دوسرے پہ غصہ آتا ہے غلطی کرنے پر اپنے بیٹے پہ اتنا نہیں آتا۔ کیا کہنے لگے؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ان سے کہو کوئی آدمی محبوب کو سزا دیتا ہے؟ اللہ نے ان کو کیسی سزائیں دی، کہیں بندر بنایا، کہیں خنزیر بنایا، کہیں شکلیں بدل دی، اور یہاں نہیں آخرت میں اللہ ان کو سزا دے گا نہیں دے گا؟ خود یہ لوگ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، جہنم ہمیں چھوئے گی نہیں مگر چند دن۔ ارے تھوڑی بہت سزا ملے گی نہیں ملے گی؟ کوئی محبت کرنے والا اپنے چہیتے کو سزا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دیجئے اگر تم بیٹے ہو اور اللہ کے محبوب ہو، فَلِمَا يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا۔ جیسے سب انسان ہے ویسے ہی تم انسان ہو، کوئی سرخاب کے پر تمہارے اندر نہیں ہیں۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب میں مبتلا کرے گا، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی حکومت اور جو کچھ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا مجرم سزا سے بچنے کے لیے کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یعنی بولنا نہیں؟ اچھا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، سن نہیں رہے۔ ہمارے رسول آ چکے ہیں، رسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ اور کب آئے ہیں پتہ ہے؟ جب دنیا میں اندھیرا ہو چکا، جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ درمیان میں ٹوٹ چکا، تب آئے ہیں۔ اور اندھیرے کے بعد اگر روشنی ملے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی قدر کی جاتی ہے، لہذا قدر کرو۔ کیا کہا؟ آ چکے ہیں تمہارے پاس رسولنا، ہمارے رسول۔ کیسے ہیں وہ؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تم کو صاف صاف بتلاتے ہیں ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا، ایسے وقت میں تمہیں ہدایت کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں، جب پیغمبر دنیا میں آنا بند ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ،
اور 1000 سال کے فاصلے میں 1000 نبی آئے۔ موسیٰ تو الگ ہے، ہر علاقے میں الگ الگ نبی، اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ہر طرف اندھیرا، ہر طرف ظلمت، ہر طرف تاریکی، ہدایت کی روشنی باقی نہیں رہی۔ اللہ فرماتا سب سے تیز روشنی دے کر کے آخری پیغمبر کو ہم نے بھیجا ہے، یہ موقع بڑا غنیمت ہے، اب تم اس کی ناقدری نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فطرت اصل میں کہتے ہیں اس زمانے کو جس زمانے میں کوئی نبی موجود نہ ہو، جس زمانے میں کوئی نبی موجود نہ ہو تو اس زمانے میں لوگ عمل کاہے پہ کریں گے؟ بھئی کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ہے نہیں، ایسا زمانہ گزرا نہیں گزرا 500 سال کا زمانہ، تو پھر ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب نبی ہے موجود تو ماننے والے جنت میں، نہ ماننے والے جہنم میں۔ جب نبی ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور بیچ میں لوگ مر رہے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کریں جہنم۔ کیسے جائیں گے جہنم؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کوئی نبی ہے ہی نہیں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں، دکھانے والا نہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، جب کوئی نبی نہ ہو اس زمانے میں جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل ہوں صرف، تو ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مغفرت فرما دے گا، شرک نہ کرتے ہو، اور بھی باقی سب الٹے سیدھی چیزیں جو ان کے پاس ہیں اسی پہ عمل کر رہے ہیں، مگر وہ توحید کے اگر قائل ہوں گے تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے اہل کتاب، آ چکے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے صاف صاف باتیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اور یہ ہم نے نعمت تمہیں کیوں دی؟ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو اے اللہ ہمارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تم کہنے لگو ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا اور کوئی نذیر نہیں آیا۔ بشیر نیک کاموں پہ خوشخبری سنانے والا، اور برے کام کے نتائج سے، بھیانک انجام سے ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں۔ نبی بشیر بھی ہوتا ہے اور نذیر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کہتا میں نے آخری نبی کو اس لیے بھیج دیا حجت تمام ہو جائے، اور تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر بھی آ گئے اور نذیر بھی آ گئے۔ اور بشیر اور نذیر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفت بشیر بھی ہے اور آپ کی صفت نذیر بھی ہے۔ بشیر بھی آپ آ گئے اور نذیر بھی آ گئے۔ بشیر کے اصلی معنی کیا ہیں؟ بولو، نہیں معلوم؟ کرے نہیں معلوم؟ اتنی مرتبہ بتایا، کرے نہیں معلوم؟ بشیر معنی اچھی خبر سنانے والا ہے۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، جب آیا خوشخبری سنانے والا، کس کے پاس؟ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام کاہے کی خوشخبری آئی تھی؟ کاہے کے لیے وہ نابینا ہو گئے تھے؟ کیوں روتے رہے تھے وہ؟ یوسف علیہ السلام کھو گئے، لمبا عرصہ ہو گیا، ملاقات نہیں، پتہ نہیں زندہ ہے مر گئے ہیں۔ خواب تو یہ بتا رہا یوسف زندہ ہو گئے، اس لیے کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، ابھی تو وہ موقع ہی نہیں آیا، زندہ ہو گئے، مگر ہیں کہاں؟ صبر نہیں، قرار نہیں، تو ایک آدمی خوشخبری سنانے آیا اور کرتا لے کے چلا۔ قرآن میں اسی کا فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ، جب آیا خوشخبری سنانے والا۔ وہاں خوشخبری سنانے والے سے مراد نبی نہیں ہے، خالی خوشخبری سنانے والا۔ خوشخبری سنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بشیر۔ اس نے کہا آج آپ کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تمہاری نوکری لگ گئی، یہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ تمہارا نام آ گیا،
یہ خوشخبری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو بہت پریشان رہتے تھے کہ بڑی خوفناک قوم ہے، اس سے مقابلہ ہے، مسلمانوں کو کیا ہوا، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی بےتابی کے ساتھ مدینے کے باہر انتظار کرتے تھے، اب کوئی آ جائے، اب کوئی آئے، اب کوئی آئے، اب کوئی آئے۔ تو دیکھا ایک آدمی آ رہا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا۔ جب وہ قریب آیا، اچھا وہ حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا، وہ حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہاں ایران سے آ رہے ہیں، معاہدے جنگ سے۔ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ اب وہ جو ہے اس کو پہچانتا ہی نہیں، وہ تو چلا جا رہا اپنے اونٹ کو دوڑاتے ہوئے، حضرت عمر پیدل پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ تو حال بتاتا جا رہا اور وہ اپنے دوڑے جا رہے پیچھے۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، لوگوں نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں، سلام ہو امیر المومنین۔ اب اس کی حالت خراب ہو، ارے امیر المومنین یہ، اور یہ دوڑ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے اور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا۔ امیر المومنین آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، تم اپنا بیان جاری رکھو، کیا ہوا؟ پوری رودات تفصیل حضرت عمر نے سنی۔ تو حضرت عمر ایک مرتبہ ایک موقع پر بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ایک آدمی آیا تو آپ نے پوچھا بشیر بشیر؟ تو اس نے کہا اللہ۔ پوچھا بشیر؟ تو اس نے کہا اللہ۔ اللہ مانے نہیں۔ حضرت عمر تو بالکل بجھ گئے اندر سے، یا اللہ کیا حادثہ پیش آیا، مسلمانوں کا لشکر گیا ہے، کامیاب ہوا یا نہیں؟ یہ کہہ رہا ہے لا، ہم کہہ رہے بشیر خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو، وہ کہہ رہا ہے لا۔ تو اس نے کہا لا سمرا، کہا بشیر، کہا لا سمرا۔ اس نے کہا بشیر نہیں میرا نام ہے، میرا نام سمرا۔ تو حضرت عمر اس سے یہ نہیں کہہ رہے تمہارا نام بشیر ہے، وہ کوئی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہو، اب وہ یہ سمجھا کہ نام میرا بتا رہے تم بشیر ہو، اللہ سمرا۔ اللہ اسی کو فرما رہا ہے قد جاءکم بشیر و نذیر، آ چکے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی اور نذیر بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قدر کر لو آخری پیغمبر کی، اب اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اور اگر تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ تم کو برباد کر دے گا اور قدردان جماعت کو کھڑا کر دے گا۔ وہ دین کی قدر کریں گے، آخری پیغمبر کی قدر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکتوں سے کما حقہ مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ تو درس تو رمضان میں بھی ہوگا لیکن وقت تبدیل ہو جائے گا، یعنی رمضان المبارک میں یہ سلسلہ ظہر کی نماز کے بعد ہوگا۔ اسلم کی طبیعت خراب ہے اور اہلیہ سلیم کی طبیعت خراب ہے، اور جن جن کی طبیعت خراب ہے، جنہوں نے بیچاروں نے نہیں کہا یا لکھا نہیں یا کوئی کہنے والا نہیں تھا، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔